یقین رکھو جو چیز تمہارے دل میں رکھی گئی ہے وہ کسی عام خیال کا بیج نہیں، وہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امانت ہے۔ جو تم چاہتے ہو، جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری خاموشیوں میں، آنکھوں کے نمی میں، سجدوں کی تنہائی میں چھپی وہ خواہش ہے، وہ صرف ایک دعا نہیں، وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ چھپے ہوئے وسیلوں سے تم تک تمہاری چاہت پہنچا دیتا ہے، کبھی کسی انجان راستے سے، کبھی کسی اجنبی کی زبان سے، کبھی ایسی جگہ سے جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور حیرت سے خاموش ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی شان ہی یہ ہے، وہ بے آواز عطا کرتا ہے، بے آواز نوازتا ہے، اور بے آواز تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض دعائیں الفاظ نہیں ہوتی، وہ صرف آنکھوں کی نمی میں لپٹی ہوتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے وہ نمی کیوں ہے۔ تم بس یقین رکھو، اللہ کے نظام میں دیر ہے، اندھیرا نہیں، خاموشی ہے، لیکن ان سب کے اندر ایک ترتیب چھپی ہے، ایک خاص وقت ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے تو تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ خود عطا کر دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے ایک جگہ لکھا تھا، جو تمہیں مانگنے پر مل جائے وہ قسمت ہے، لیکن جو تمہیں مانگے بغیر مل جائے وہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ جو تم مانگ رہے ہو شاید وہ تمہاری قسمت ہے، لیکن اگر تم صبر سے، شکر سے، وفا سے چلتے رہے تو ممکن ہے اللہ تمہیں وہ دے دے جسے تم مانگ بھی نہیں سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور تم کتنے خلوص سے اسے چاہتے ہو۔ بس اپنی رب پر بھروسہ رکھو، وہ سب جانتا ہے، اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تم تک تمہاری چاہت پہنچا دے گا، ایسے کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور تمہارا دل کہے گا اللہ تو نے تو سن لیا، اور اللہ کہے گا کیا تو سمجھتا تھا میں تیرے سجدے سن نہیں رہا تھا۔ اور سنو، یہ جو تمہاری تمنا ہے، جو خواب ہے، جو دعاؤں کی صورت ہر رات تمہاری آنکھوں سے بہہ جاتا ہے، وہ بس تمہارے دل کی آواز نہیں، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک دعوت ہے۔ وہ تمہیں کھینچ رہا ہے اپنی طرف، اپنے فیصلے کی طرف، اپنی خاص عطا کی طرف۔ تم بس اپنی طلب کو سچا رکھو، اپنی نیت کو صاف رکھو، اور اپنی امید کو ٹوٹنے مت دو۔ یہ جو خفیہ وسیلے ہیں، یہ جو ان دیکھے دروازے ہیں، یہ جو غیر متوقع لوگ ہیں، اللہ انہی کو تمہارے لیے سبب بنا دیتا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم رکے نہیں، جھکے نہیں، اور ہار نہ مانو۔ اللہ کو تمہاری تھکن سے زیادہ تمہارے یقین سے محبت ہے۔ تم اگر تھک بھی جاؤ تو رکنا مت، بس اتنا کہہ دینا یا اللہ بس اب تو ہی چلانا ہے، بس اب تو نے ہی چلانا ہے، اور وہ تمہیں اٹھا لے گا اپنی رحمت کے کندھوں پر۔ اقبال نے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یعنی یہ جو تمہاری آج کی خواہش ہے، یہ جو تمہارا مقصد ہے، یہ آخری نہیں، یہ صرف آغاز ہے۔ اگر تم ہار مان گئے، اگر تم تھک کر بیٹھ گئے تو تم نہ صرف ایک نعمت سے بلکہ کئی جہانوں سے، کئی عطاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے خود کو چھوٹا مت سمجھو، اپنی دعا کو معمولی مت جانو، اور اپنی رب کی رحمت کو محدود مت سمجھو۔ اللہ جب دیتا ہے تو انداز وہی ہوتا ہے جو اقبال نے کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور تم دیکھنا وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ تمہیں تمہاری خالص یقین کے بدلے وہ عطا کرے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بس اس دن کے آنے تک صبر کرو، شکر ادا کرو، اور دل سے مانگتے رہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہارے قریب ہے اور تمہاری دعا ضائع نہیں جاتی۔
تم بس اپنی چپ میں بھی مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب ہے سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہیں کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ یقین کا چراغ اگر ایک بار جل جائے نا تو پھر اندھیرا رہتا نہیں۔ اگر دل میں سچا بھروسہ ہو تو راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں، اور دعا کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جو تم سوچ بھی نہ سکو وہ عطا ہو جاتا ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو صرف وہی نہیں دیتا جو تم نے مانگا ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی دے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، جو تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن تم ابھی اس تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے۔ یہ جو تم ہر دن اپنی رب سے مانگتے ہو، یہ جو ہر رات تم اپنی بستر پر آنکھیں بند کیے دل میں کوئی آس لیے لیٹتے ہو، اور جب سجدے میں گر کر صرف اتنا کہہ دیتے ہو، یا اللہ تو جانتا ہے نا، بس یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب آسمان تمہاری طرف جھکتا ہے، جب رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اور جب فرشتے گواہ بنتے ہیں تمہاری صداقت پر، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو کبھی رد نہیں کرتا جو اس سے دل سے مانگتے ہیں۔ تم اگر سوچو کہ تمہارے مانگنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو جان لو یہ تمہارے رب کا طریقہ ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنبھال کر رکھتا ہے، تاکہ ایک دن وہ تمہیں ایسا نوازے کہ تم خود کہو، اے رب تو نے میری چاہت سے بڑھ کر مجھے دیا۔ یہ جو خفیہ وسیلے ہوتے ہیں نا، یہ کسی انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ ایک معمولی بات، ایک انجان سا راستہ، ایک چھوٹی سی ملاقات تمہیں تمہاری منزل سے جوڑ سکتی ہے۔ اللہ کبھی سیدھا نہیں دیتا، وہ ہمیشہ وسیلوں سے نوازتا ہے تاکہ تم اس کے نظام کو پہچانو، اس کے اختیار کو مانو، اور اس کی رحمت پر ایمان لے آؤ۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سب کچھ خاموش ہوتا ہے اور تمہارا دل ایک دم دھڑکنے لگتا ہے، تمہاری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور تم دل ہی دل میں کہہ اٹھتے ہو، اللہ یہ وہی ہے جس کے لیے میں روتا رہا، مانگتا رہا، تیری طرف پلٹتا رہا، تو نے سن لیا، تو نے دے دیا۔ اور وہی لمحہ ہوتا ہے تمہاری دعا کے قبول ہو جانے کا، تمہارے صبر کی قیمت مل جانے کا، تمہارے یقین کا پھل بن جانے کا۔ تو بس مانگتے رہو اور دیکھتے رہو، کیونکہ اللہ خفیہ وسیلوں سے تم تک تمہاری چاہت پہنچا دے گا، ایسے کہ تمہارے دل میں بھی حیرت ہوگی اور آنکھوں میں صرف شکر ہوگا، انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔